بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب اللہ پاک کسی بندے کو مشکل ترین وقت سے نکال کر عروج پر لانا چاہتا ہے، اور جب بندے کو اللہ تعالی مشکل حالات سے نکالتا ہے، اس میں کچھ ایسی نشانیاں اور علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں پر ڈٹ کر عمل کرتا رہے گا اور ان پر جمع رہے گا تو یقیناً اللہ تعالی اس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لا دے گا۔ کیا ہے وہ علامتیں اور نشانیاں کہ جو بندے کو مشکل وقت میں بھی کرتے رہنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، دو صورتیں ہیں مشکل حالات کے آنے کی۔ پہلی یہ کہ انسان سے بعض مرتبہ کچھ خطائیں اور کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس بندے کو ان گناہوں کی سزا ملتی ہے کہ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل حالات ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ تو بڑا نیک ہے، نمازوں کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا بھی پابند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، لیکن اس پر مشکل حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے آزمائش میں آتا ہے، اور آزمائش میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ پاک کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والے پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً اللہ پاک اسے عنقریب ایک بہت بڑی نعمت سے نوازے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک مرتبہ اتنی خطرناک حالات آتے ہیں کہ اس چیز کا کبھی اس نے اندازہ نہیں کیا ہوتا، اور کبھی اس نے ایسے حالات کا سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس پر ایسے حالات آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو پرکھ لے اور ان کے ایمان کو دیکھے، کیا یہ میری آزمائش پر مکمل طور پر صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا، یا مکمل طور پر اس کا میرے اوپر ایمان ہے یا نہیں۔ کیا یہ بندہ جس کو میں نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کو میں نے حالت میں گھیر لیا ہے، تو کیا یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ مشکل حالات کے دور ہونے کے لیے مجھ سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اللہ پاک یہ ساری چیزوں میں، مصیبت میں، آزمائش میں، مشکل حالات میں ڈال کر بندے کو آزماتا ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ مومن مشکل حالات میں بکھرتا نہیں، نکھرتا ہے۔ اور اس موقع پر سب سے پہلی چیز ہے صبر۔ تو صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی بیکار نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف و لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں رد ہو جائیں گی۔ اور خوب اچھی طرح سمجھ رکھیں کہ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ آپ اللہ کی پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ وہ پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اور جب معاملات بہت بگڑ جائیں اور حالات کنٹرول میں نہ آئے تو دل پر ہاتھ رکھیے اور دل کی گہرائیوں سے پورے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیے، میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے، صبر پر ڈٹا رہتا ہے، تو ایسی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ پاک اس صبر کے بدلے میں اس کو بہترین چیز عطا کرے گا۔
اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انعام سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اللہ پاک اس کے صبر کی قدر کرے گا، اس کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ دوسری چیز کہ جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے یا مصیبت میں گھر جاتا ہے، پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کیا کرتا ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، کہ نہ نماز سے قریب ہے، نہ ذکر و اذکار سے قریب ہے، بلکہ نماز سے بھی دور ہو گیا اور ذکر و اذکار سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ اور پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ان حالات سے نپٹ جاؤں گا اور جب یہ مشکل ترین وقت مجھ سے گزر جائے گا اور میں اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے یہ ساری چیز اور سارے حالات کو بدل دوں گا، تو پھر میں اللہ کی طرف سے آ جاؤں گا، پھر میں نمازیں پڑھوں گا، پھر میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاؤں گا۔ پیارے ناظرین، یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت میں اور مشکل ترین وقت میں اللہ سے مانگنا گویا کہ یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا کہ ہمارے لیے مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس وقت اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب زبان سے و دل ذکر الہی سے تر ہوں اور دل اللہ پر بھروسہ کر لے تو زندگی کی شکتیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ خلوت میں آنسوؤں سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہٹ سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی اللہ پاک کے پسندیدہ ہیں، اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیز ہو گئی، ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو چکا، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی جگہوں پر ذکر کی ترغیب فرمائی ہے، ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جو بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر، مصیبتیں اور آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں، کوئی ان سے ہیرے کی طرح نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہیں۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکون نہ کہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ بہت رحیم ہے، تھام لے گا پکار کر تو دیکھو، اور جب تم مانگو تو یہ مانگو کہ وہ ان چیزوں میں تمہارے صبر کا امتحان نہ لے جن سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھیں لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ واقف ہے تمہارے ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے، اللہ کو اندازہ ہے۔ جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی نہ امید نہیں ہونے دیتا۔ جانتے ہو تم خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے۔
تمہاری امید اللہ سے ہے ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ اور آخر میں جاتے آتے میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے، نہ جانے کس کی آمین کو اللہ قبول کر لے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، محتاجیوں، بیماریوں سے بچا لے، اور دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ فرما، آمین۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔